الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ میرا اور آپ کا آنا، مسجد میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس عمل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے۔ انسان کا اصل مقصد اور کامیابی کا منتہا یہی ہے کہ اس کی نجات ہو جائے، اور جہنم سے نجات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کے عذاب سے نجات اور جنت کا داخلہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ ہم سب کا مقصد زندگی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے
اور بہت مختصر زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس زندگی کے گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ جو سفید ریش حضرات ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ کہ ان کی زندگی کے 70 سال کس طرح گزر گئے، 80 سال کی زندگی کس طرح گزر گئی، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ ایک خواب کی طرح ہمارے یہ 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اس کے گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح یہ پوری زندگی انسان کی یہ خواب کی طرح گزر رہی ہے اور برف کے تودے اور پہاڑ کی طرح پگھل رہی ہے۔ اس کے گزرنے کا، اس کے فنا ہونے کا، اس کے اختتام کا کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایک پل میں گزر جائے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر مجھ سے پہلی جو مخلوق تھی، میرے جو آباء و اجداد تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی یہ بتا سکے گا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے پردادا کی قبر ہے، میرے خیال میں اس سے آگے شاید کوئی نہ بتا سکے کہ یہ میرے پردادا کا باپ تھا اور یہ پھر اس کا باپ تھا، یہ اس کا باپ تھا۔ اس کے آگے کا پتہ کسی کو نہیں۔ مجھے خود صرف اپنے دادا کی قبر کا پتہ ہے اور پردادا کی قبر کا پتہ ہے، اس کے آگے کوئی پتہ نہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے اور مکڑی کا جالا ہے، اس سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اتنی کمزور زندگی، اتنی بے وفا زندگی اور بہت جلد فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی زندگی، اس زندگی کے ساتھ دل لگانا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا اور اسی کو اپنا ملجا و ماوا بنا لینا، اسی کو اپنا مقصود زندگی سمجھ لینا، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وطالبها کلاب، دنیا ملعون ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ انسان دنیا کا طالب نہ بنے، وہ آخرت کا طالب بنے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے ہو۔ انسان اپنی عقل سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا جہان بنایا ہے، یہ جو ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے، آخر کس کے لیے تخلیق فرمائی ہے؟ یہ جہان کس کے لیے بنا ہے؟ یہ آسمان کس کے لیے بنا؟ یہ زمین کس کے لیے بنی؟ یہ سورج کس کے لیے بنا؟ یہ چاند کس کے لیے بنا؟ یہ ستارے کس کے لیے بنے؟
یہ سیارے کس کے لیے بنے، اور یہ رات اور دن کا نظام یہ کس کے لیے بنا، یہ دریا کیوں چلے، یہ سمندر کیوں چلے، یہ ہوائیں کیوں چلیں، یہ پہاڑ کیوں بن گئے، یہ درخت کیوں لگ گئے، یہ سورج کیوں بن گیا، یہ ساری کائنات کس لیے بنی ہے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ قرآن کا جواب ہے، انسان کا سوال ہے کہ یا اللہ آسمان کیوں بنا دیا، زمین کیوں بنا دی، سورج کیوں بنا دیا، چاند کیوں بنا دیا، یہ رات کا اندھیرا کیوں بنا دیا، یہ دن کا اجالا کیوں بنا دیا؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے، انسان کے لیے۔ گویا سارا جہان، ساری کائنات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کا نظام، یہ سب کچھ انسان کا خادم ہے اور انسان مخدوم کائنات ہے۔ آسمان انسان کا خادم، زمین انسان کی خادم، سورج انسان کا خادم، چاند انسان کا خادم، دن انسان کی خدمت کے لیے، رات انسان کی خدمت کے لیے۔ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے، پھر یہ بھی تو سوچے نا کہ سب کچھ میرے لیے ہے تو میں کس لیے ہوں، مجھے اللہ نے کس لیے بنایا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب اشعار کہتے ہیں، چند ایک اشعار ان کے میرے ذہن میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اے انسان، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افکندگی ہے یاد رکھ، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افکندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سے موزر بھی ہاتھ آیا تو کیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر وہ بھی اگر تو نے جمع کر لی تو کیا ہوگا، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سے موزر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری کار، میری عزت، میرا اقتدار، میری حکومت، فرماتے ہیں دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور آگے بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے اور پہلوانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیصر و سکندر و حسبم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، کیسے کیسے شیروز غم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، او کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے،
کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ارے بالا کوٹ والوں کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلا تن کیا کیا بچاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جو مرضی ہے کر لو، ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو کیوں انسان موت کی تیاری نہ کرے؟ جس اللہ نے انسان کو پیدا ہی موت کے لیے کیا، لدول الموت وبنو للخراب، موت کے لیے جنو اور بربادی کے لیے تعمیر کرو، موت کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت کو بنایا، زندگی کو بنایا، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمانا چاہتا ہے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے، اور انسان کی زندگی کا امتحان اس کے بلوغت کے دن سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی موت تک جاتا ہے۔ بلوغت کا دن یہ اس کے امتحان کا پہلا دن ہے، اور موت کا دن یہ اس کے امتحان کا آخری دن ہے۔ اور امتحان میں جب یہ دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں تو اس میں پرچہ دکھایا نہیں جاتا، سوال بتائے نہیں جاتے، اور اگر کوئی پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اسے کینسل کر دیا جاتا ہے، یہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، یہ دوبارہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو امتحانی سوالات ہیں جن کی انسان نے اس امتحان گاہ میں تیاری کرنی ہے، گوئے یہ دنیا ہمارا امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ اب پوچھنا اپنے ضمیر سے ہے کہ میں سوالوں کے جواب ٹھیک دے رہا ہوں یا میں سوالوں کے جواب غلط دے رہا ہوں۔ سوالات کیا ہوں گے؟ بڑے بڑے 8 سوال ہیں، 3 سوال قبر میں اور 5 سوال حشر میں، یہ بڑے بڑے سوال ہیں جو انسان سے ہوں گے۔ انہی سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے میں نے اور آپ نے اس دنیا میں۔ پہلا سوال جو قبر میں ہوگا، پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا پروردگار کون، تیرا رب کون؟ اگر اس انسان نے دنیا میں رہ کر اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اپنے اللہ کو پہچان لیا، اور اپنے اللہ کی غلامی کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا، ہم کس کے غلام؟ ہم اللہ کے غلام اور اللہ کے رسول کے غلام، ہم کسی اور کے غلام نہیں، ہم مغرب کے غلام نہیں، ہم مغربی ثقافت کے غلام نہیں، ہم مغربی تہذیب کے غلام نہیں، ہم مغربی تمدن کے غلام نہیں، ہم اگر غلام ہیں تو اللہ کے غلام، اور پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ہم صرف ان 2 کے غلام ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی کے غلام نہیں۔
اگر اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا، اپنے رب کے احکامات کے مطابق اس نے اپنی دنیا کی زندگی گزار لی تھی، تو یہ سوال کا جواب دے سکے گا اور فرشتے سے کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ، مجھے پالنے والا اللہ۔ لیکن یہ جواب تو وہ دے گا جس نے واقعتاً اپنے اللہ کو اپنا رب سمجھا ہوگا، جس نے اپنے اللہ کو واقعتاً اپنا پروردگار سمجھا ہوگا، جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکومت کا حکم ٹھکرا دیا، جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کا حکم ٹھکرا دیا، جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کا حکم ٹھکرا دیا، جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے ماحول کا حکم ٹھکرا دیا، اپنے معاشرے کا حکم ٹھکرا دیا، مجھے ماحول کیا کہے گا، مجھے معاشرہ کیا کہے گا اگر میں نبی کی سنت کو چہرے پہ سجا دوں گا، مجھے میری بیوی کیا کہے گی، مجھے میری اولاد کیا کہے گی، مجھے میرے دوست کیا کہیں گے، مجھے میرے اعز و اقارب کیا کہیں گے۔ اگر اس نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، معاشرے کے حکم کو پاؤں تلے رون ڈالا، بیوی کے حکم کو ٹھکرا دیا، بچوں کے حکم کو ٹھکرا دیا، ماحول اور معاشرے کے حکم کو ٹھکرا دیا، تو پھر یہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار تو اللہ ہے، میں نے اپنے اللہ کو اپنا پروردگار سمجھا تھا۔ یہ پہلا سوال، اور ہم اس کو آسان نہ سمجھیں کہ یہ تو بڑا آسان جواب ہے، ہمیں تو آتا ہے۔ فرشتہ ہم سے پوچھے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، میں آسانی سے جواب دوں گا ربی اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ اندر کا مسئلہ ہے، یہ اندر کی دنیا بنی ہوگی تب یہ جواب دے گا، وہاں ظاہرداری نہیں چلے گی، وہاں تو اندر کی دنیا کام کرے گی۔ اس نے اپنے دل پر کتنی محنت کی ہے، اس نے اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کیا ہے، تب جا کر یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دنیا میں اللہ کو اس نے رب سمجھا ہوگا تو جواب دے گا نا۔ ایک آدمی حجام کے پاس جاتا ہے اور نبی کی سنت کو صاف کر کے گندی نالی میں پھینکتا ہے، اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ اس حقیقت پر غور کریں۔ مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوئی اور یہ دکان پہ بیٹھا رہا، یہ گھر میں بیٹھا رہا، تو اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ آسان بات نہیں ہے۔ اس نے ٹی وی لگا کر فلمیں دیکھی اور رات دیر تک دیکھتا رہا، فجر کی نماز بھی اسی میں چلی گئی، تو اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ اس نے دوسرے کی زمین دبائی، اس کو ہڑپ کیا، اور اس کو کوئی احساس تک نہ ہوا کہ میں اگر دوسرے کی ایک بالش دباؤں گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق میرے گلے میں ڈالا جائے گا، اس بوجھ کو میں کیسے سنبھالوں گا، میں کیسے تھام سکوں گا؟ تو اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ انسان قدم قدم پر سوچے میں نے کس کو اپنا رب سمجھا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، جب ہمارے انتخابات آتے ہیں اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس وقت ہم اپنا رب کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم دین اسلام کو مقدم رکھتے ہیں؟ کہ ہم دین اسلام کو دیکھ کر چلیں؟ نہیں، وہاں بھی آگے ہمارا نفس ہے۔ تو پھر یہ
کیسے جواب دے گا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے؟ قدم قدم پر سوچیں کہ میں نے اپنا رب کس کو بنایا ہوا ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ایک دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ ایک قصاب جب گوشت کو ملاوٹ کے ساتھ بیچتا ہے، اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ ایک دکاندار جب 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بتا کر دیتا ہے، اس نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ یہ جواب کوئی آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ قدم قدم پر سوچیں۔ مسجد میں اذان ہوئی، بازار میں کتنے لوگ ہیں اور مسجد میں کتنے آئے، تو کس کو رب سمجھا ہے؟ یقیناً جتنی مخلوق بازار میں ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ بھی مسجد میں نہیں ہوتا، تو ہم نے کس کو اپنا رب سمجھا ہے؟ جب انبیاء کے وارثین علماء کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے، ہم علماء پر فقر کستے ہیں، ہم نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ ہم انبیاء کے ورثاء علماء کو ہم گالیوں کی نظر کرتے ہیں، ہم نے کس کو اپنا رب سمجھا؟ ہم تو مغربی تہذیب کی غلامی میں چل رہے ہیں، ہم نے اللہ کی غلامی کا طوق تو گلے میں نہیں ڈالا، ہم نے رسول کی غلامی کا طوق تو گلے میں نہیں ڈالا۔ اگر ڈالا ہوتا تو پھر یہ حالات نہ ہوتے۔ اور یاد رکھیں، اگر زندگی بدلنی ہے تو 2 کام کریں اپنی زندگی میں، کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1، کثرت ذکر اللہ، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ اور نمبر 2، صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت، اس کو اختیار کریں اگر دل کی دنیا کو بدلنا ہے، ورنہ ہم تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنا رب اللہ کو سمجھا ہے، حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہوگا، اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی۔ اب تو کھلی ہے نا، اب تو پتہ نہیں چلتا، اب تو نشے میں ہیں ہم، اب تو غرور میں ہیں، اب تو تکبر میں ہیں، اب تو قبر کو ہم بہت دور سمجھتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو دور سمجھتے ہیں لیکن ہے بہت قریب ہے۔ ہم تو موت کو بہت دور سمجھتے ہیں، حقیقت میں دور نہیں قریب ہے۔ ہم تو آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں، حقیقت میں دور نہیں بہت قریب ہے۔ یہ پہلا سوال، من ربک، کون ہے تیرا پروردگار، کون ہے تجھے پالنے والا؟ دکاندار یہ نہ سمجھے کہ میں دکان سے پل رہا ہوں، تنخواہ دار یہ نہ سمجھے کہ میں تنخواہ سے پل رہا ہوں، ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ میں زمین سے پل رہا ہوں، اور دفتر والا یہ نہ سمجھے کہ میں دفتر سے پل رہا ہوں، ملازم یہ نہ سمجھے کہ میں نوکری سے پل رہا ہوں۔ پالنے والی ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ تو اسباب ہیں، یہ تو اسباب ہیں۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چاولوں کی دیگ پکائی ہے اور لوگ برتن لا رہے ہیں، وہ چاول ڈال رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ چاول مجھے پلیٹ نے دیے ہیں تو یہ اس کی حماقت ہے۔ چاول پلیٹ میں آئے ہیں لیکن آئے کہیں اور سے ہیں، پلیٹ نے نہیں دیے۔ دکان پر بیٹھا ہے، رزق ملا ہے، لیکن بظاہر دکان ہے، حقیقت میں دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ تنخواہ دار ہے، تنخواہ لے رہا ہے، بظاہر
اس نے پیسے لیے، تنخواہ لی، اس سے اس نے ضرورت کا سامان خریدا، لیکن حقیقت میں اس برتن میں ڈالنے والی کوئی اور ذات ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہم اللہ کی غلامی میں؟ کیوں نہیں آتے ہم رسول کی غلامی میں؟ کیوں ہم جا رہے ہیں مغربی تہذیب کے پیچھے؟ کیوں ہم چل رہے ہیں مغربی ثقافت پر؟ کیوں ہم نے مغرب کا غلام اپنے آپ کو بنا لیا؟ ہمارے حکمران تو ہیں ہی غلام، ہم بھی غلام بن گئے۔ کیوں؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسا بادشاہ ہوگا ویسی رعیت ہوگی، جیسی رعیت ہوگی ویسا بادشاہ ہوگا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، میرا حکمران کیا کر رہا ہے، وہی کچھ رعایا بھی کرتی ہے۔ ان کی نظر میں اللہ کی کوئی قیمت نہیں، رعیت بھی ایسے ہیں۔ ان کی نظرت میں رسول کی سنت کی کوئی قیمت نہیں، رعیت کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی نظر میں موت بہت دور ہے، رعیت کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی نظر میں آخرت بہت دور ہے، رعایا کے بھی یہی عالم ہے۔ تو یہ زندگی تو زندگی نہیں ہے۔ اس طرح تو ہم جواب نہیں دے سکتے اس سوال کا، مر ربو کا، اور پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے ربی اللہ۔ اگر ہم نے وہاں یہ جواب دینا ہے ربی اللہ، تو پھر اپنی سمت کو سیدھا کرنا پڑے گا، اپنے راستے کو درست کرنا پڑے گا۔ داڑھی مڈانے والا کیوں مڈاتا ہے؟ پوچھو نا اس سے، کیوں مڈاتے ہو؟ ارے ظالم، نبی کی سنت کو ذبح کر کے گندی نالے میں کیوں پھینکتے ہو؟ تمہارے سامنے وہ واقعات نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو 70,000 جادوگر آئے تھے، اور پھر صبح آئے تو کافر تھے، شام کو اللہ کے ولی بن چکے تھے، کیوں ایسے کیوں ہوا تھا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، میری مخالفت میں آئے، میرے مقابلے میں آئے، اور تو نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ فرمایا میرے کلیم، یہ آپ کی مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، آپ کی صورت بنا کر آئے تھے، اور جو میرے محبوب کی صورت بنائے، میرے نبی کی صورت بنائے، اور میں اس کو محروم کر دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے، اس کو میں محروم نہیں کرتا۔ داڑھی والوں پہ فقرے مت کسو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ نبی کی سنت بھی گوارا نہیں، چہرہ نبی جیسا بنانا بھی گوارا نہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ایمان ہمارا کامل نہیں ہے نا، پھر ایمان کمزور ہے، پھر اس ایمان کو ذرا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو مضبوط کریں۔ اللہ والوں کی، اہل اللہ کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، علماء کی، نیک لوگوں کی، تبلیغی جماعت والوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ یہ ایمان مضبوط ہو، کامل مسلمان بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو کامل بنائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ماچس کی ڈبیا ہے، ایک ماچس کی تیلی ہے، اس تیلی کے ساتھ
آپ اس کو روشن کریں، آگ لگائیں اس کے ساتھ، اور پھر اپنی ایک انگلی جلا کر دکھا دیں۔ جلائیں نا، ایک انگلی جلا کے دکھا دیں، کوئی جلا سکتا ہے؟ جب ہم ایک انگلی نہیں جلا سکتے تو پھر کیسے ہم جہنم کی آگ میں کود رہے ہیں؟ فما اصبرہم علی النار، قرآن کا عجیب انداز ہے۔ فما اصبرہم علی النار، کس قدر یہ آگ پر صبر کرتے ہیں۔ آگ میں دوڑ رہے ہیں، اور دنیا کی آگ میں ایک انگلی جلا کوئی نہیں سکتا، اور پھر آخرت کی آگ، آخرت کی ایک چنگاری، آگ نہیں، ایک چنگاری اگر اس دنیا میں پھینک دی جائے، اللہ کی قسم یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمینیں اور یہ ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے۔ جس آگ کی چنگاری کا یہ عالم ہے، پھر اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اس آگ میں ہم دوڑ رہے ہیں، داڑھی منڈا کر کہاں جا رہا ہے، گانے سن کر کہاں جا رہا ہے، علماء کو گالیاں دے کر کہاں جا رہا ہے، علماء پہ فقرے کس کے کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کیا اس انداز کے ساتھ، کیا اس کردار کے ساتھ، کیا ان اعمال کے ساتھ، اور کیا ان کرتوتوں کے ساتھ ہم جنت میں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ جنت کا نہیں ہے۔ ہم جنت کے راستے پر آئیں جس راستے پر ہمیں اللہ کے پیغمبر ڈال کر گئے تھے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ما جاءنا من نذیر و بشیر، یا اللہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گانے گا رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر؟ آپ کو ڈرا ہی تو رہے ہیں۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ راستہ تو جنت کا نہیں ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب مجھے حیا آتی ہے، جو میرے نبی کی صورت بنائے میں اس کو محروم کر دوں؟ داڑھی کو سجائے، اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو سجائے، اور پھر کہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، یا اللہ حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ میرا کام تیرے نبی کی صورت بنانا تھا، یا اللہ میرا کام اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجانا تھا، کیونکہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان من زین الرجال باللحاق والنساء بالزوائب، پاک وہ اللہ، پاک وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی۔ سبحان من زین الرجال باللحاق، پاک وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی۔ والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو میڈیوں کے ساتھ، سر کے بالوں کے ساتھ زینت بخشی۔ بالا کوٹ کے مسلمانوں، یہ داڑھی میرے اور آپ کے چہرے کی زینت ہے، میرے اور آپ کے چہرے کا نور ہے۔ اللہ کی قسم جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں اس کے چہرے پہ نور نہیں، جس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں اس کا چہرہ منور نہیں، جس کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں
اس کا چہرہ حسین نہیں، اس کا چہرہ خوبصورت نہیں۔ اگر چہرے کو حسن ملتا ہے تو نبی کی سنت سے ملتا ہے، اگر چہرے کو خوبصورتی ملتی ہے تو پیغمبر کی سنت سے ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے زیادہ حسین کسی کو دنیا میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی سے زیادہ خوبصورت انسان کسی کو دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ میرا اور آپ کا نبی اگر خوبصورت ہے تو داڑھی کے ساتھ، میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ اگر حسین ہے تو داڑھی کے ساتھ۔ اس لیے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحى۔ حضرت قائی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اللہ نے ہمیں دوبارہ یہ نعمت واپس کی۔ اچھا، گزشتہ جمعے کو حضرت قائی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ نے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور حضرت کے لیے دعائیں کریں، یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہیں۔ اور بالا کوٹ والوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب یہ ہستی نہیں ہوگی تو پھر ان کی قدر آپ کو آئے گی، اور ایسی آئے گی کہ میری اور آپ کی آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترسیں گی، لیکن یہ نہیں ملیں گے۔ ان کی قدر کر لو، ان کے پاؤں چوم لو، ان کے لیے دعائیں کر لو، یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہیں اور برکت ہیں۔ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت ان کے ساتھ ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو مسجد روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کا سایہ دیر تک سلامت رکھے، اور ان کے سایہ عطفت سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ تو حضرت قائی صاحب کا حکم ہے کہ وہ حضرت قائی صاحب تشریف اس لیے لائے ہیں کہ لوگ وہاں جاتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی، ورنہ آنے کا ان کا وہ نہیں تھا، صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن اسی لیے آئے ہیں تاکہ سب سے ملاقات ہو جائے اور سب لوگ حضرت کو دیکھ بھی لیں، اعادت بھی یہیں پر کر لیں اور وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ پاک سے دعائیں، چونکہ صرف 10 منٹ ہیں، حضرت قائی صاحب آپ کے ساتھ کچھ باتیں فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سائے سے اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرمائے، اور اللہ پاک حضرت قائی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے، اور ہمارے قاضی اویس شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں قاضی ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت قائی صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے، اس مسجد کا اور اس مدرسے کا اللہ تعالیٰ ان کو صحیح، ان کو خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، سچا اور پکا خادم بنائے۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔